دعوت انصاف مکتب خلافت کے وکلاء سے ہماری درخواست ہے کہ سیکافائی حکومت کے اسبات کے لیے جب وہ نہج البلاغہ کی اس خط سے استدلال کرتے ہیں تو انہیں نہج البلاغہ کے دوسرے خطبات و کلمات یاد کیوں نہیں آتے جن میں حضرت نے شیخین کی خلافت پر تنقید کی اور ان کی خلافت کو خلاف ضابطہ اور اصول قرار دیا ہے۔ نہج البلاغہ کے باب الحکم میں مرقوم ہے، جب وفات پیغمبر کے بعد آپ کو سقیفہ کی کارروائی کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا انصار نے کیا کہا تھا؟ آپ کو بتایا گیا کہ انصار نے کہا تھا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کے سامنے یہ دلیل کیوں نہ پیش کی کہ رسول خدا نے ان کی متعلق وصیت کی تھی کہ ان کے نیکوکار سے بھلائی کی جائے اور ان کے گناہ گار سے درگزر کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اس میں انصار کے موقف کے خلاف کون سی دلیل پائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں دلیل یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہی حاکم بننا ہوتا تو ان کے متعلق وصیت ہی کیوں کی جاتی؟ پھر آپ نے فرمایا قریش نے کیا دلیل پیش کی؟ آپ کو بتایا گیا کہ قریش نے یہ دلیل دی تھی کہ وہ شجرہ رسول ہے۔ حضرت نے فرمایا شجرے سے تو دلیل دی گئی ہے لیکن انہوں نے اس شجر کے ثمر کو ضائع کر دیا۔ ثمر سے مراد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہج البلاغہ کے باب الحکم میں آپ کا یہ مختصر فرمان بھی مرقوم ہے۔ تعجب ہے کہ صحابیت کی بنیاد پر تو خلافت مل جائے لیکن صحابیت اور قرابت دونوں کی موجودگی میں خلافت نہ ملے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ اس مفہوم کے اشعار بھی حضرت سے مروی ہیں۔ اگر تم شورا کے ذریعے لوگوں کے سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے تو یہ کہیے کہ جب مشورہ دینے کے حقدار افراد ہی سرے سے موجود نہیں تھے، اور اگر قرابت کی وجہ سے تم اپنے حریف پر غالب آئے ہو تو پھر تمہارے علاوہ دوسرا بنی کا زیادہ حقدار اور اس سے زیادہ قریبی ہے۔